آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں۔ آج ہے 13 جولائی 2025 اور یہ رہیں آج کی سرخیاں۔ دوحہ میں اسرائیل پیش کرے گا غزہ سے فوج واپسی کا نیا نقشہ، میڈیٹرز کو انتظار۔ الجزیرہ کا بہت بڑا دعویٰ، اسرائیل بنا رہا ہے پوری آبادی کے جبری ٹرانسفر کا پلان، رفح کو اسی لیے کیا جا رہا تباہ۔ غزہ میں قتل عام کا آنکڑا 58,000 کے ہوا پار، صرف ایک دن میں ہی 139 فلسطینی شہید۔ ایران نے ملٹری بجٹ بڑھایا، اسرائیل سے جنگ کے لیے فل تیاری والا بل پارلیمنٹ میں ہوا پیش، اور روس نے کیا صاف اسرائیل کے کہنے پر ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے ساتھ میں ہوں عادل خان آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے، لیکن معذرت آج غزہ اور ایران کی خبریں ہوں گی۔ سفر میں ہوں، سراؤنڈنگس آپ دیکھ رہے ہیں، لہٰذا زیادہ بڑا ایپیسوڈ بنانا ممکن نہیں تھا۔ شروعات کرتے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ بندی کی بات چیت میں اب ایک نیا پڑاؤ آنے والا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل جلد ہی غزہ سے فوج واپسی کا ایک نیا نقشہ قطر میں پیش کرنے والا ہے۔ اسرائیل کا پرانا نقشہ ایسے بفر زون دکھا رہا تھا جو 3 کلومیٹر تک اندر کی زمین اپنے قبضے میں رکھنے کی بات کرتا ہے، جبکہ حماس صرف 700 میٹر سے لے کے 1 کلومیٹر چوڑے بفر زون تک کی بات ماننے کو تیار ہے۔ اسی فرق کی وجہ سے بات چیت اٹک گئی تھی۔ اب امید ہے کہ نیا نقشہ دونوں کے ریڈ لائن کے بیچ کچھ مناسب راستہ نکالنے کی کوشش کرے گا۔ اسرائیلی چینل 12 کے مطابق میڈیٹرز کو اسرائیل کے نئے نقشے کا انتظار ہے تاکہ بات دوبارہ آگے بڑھائی جا سکے، مگر سوال اب بھی وہی ہے، کیا یہ نیا نقشہ جنگ روک پائے گا یا پھر جنگ اور لمبی چلے گی؟ نقشے پہ نقشے پاس ہوتے رہیں گے، آتے رہیں گے، ریجیکٹ ہوتے رہیں گے۔ بڑھتے ہیں آگے، اس خبر کو غور سے سنیے گا۔ اسرائیل پورے غزہ کے لوگوں کا جبری ٹرانسفر کرنے کا پلان بنا رہا ہے اور اس کے لیے رفح شہر کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہیں سب لوگوں کو ایک ساتھ جیل نما کیمپس میں ٹھوسنے کے پلان بنانے کے الزام لگ رہے ہیں۔ 13 جولائی کو شائع ہوئی الجزیرہ کی جانچ میں ایک بڑا خلاصہ ہوا۔ اس کے مطابق اسرائیل نے رفح شہر میں عمارتوں کو گرانے کی رفتار کئی گنا تیز کر دی ہے، اور یہ سب کچھ غزہ کی پوری عوام کو ایک ہیومینیٹیرین سٹی میں جبرن لے جانے کی تیاری کا حصہ بتایا جا رہا ہے۔ ہیومینیٹیرین سٹی ہے وہ جیل خانہ۔ یونائٹڈ نیشنز کے سیٹلائٹ ڈیٹا کے مطابق 4 اپریل 2025 تک رفح میں 15,800 عمارتیں گرائی گئی تھیں، لیکن 4 جولائی 2025 تک یہ تعداد بڑھ کر ایک دم سے 28,600 ہو گئی، یعنی صرف 3 مہینے میں 12,800 نئی عمارتیں تباہ کر دی گئیں، جبکہ 7 اکتوبر سے 2023 سے اپریل تک 2025 تک 15,000 عمارتیں تھیں۔ اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری کے پلان کے مطابق پہلے 6 لاکھ لوگوں کو جبراً رفح علاقے میں بنائے گئے کیمپوں میں شفٹ کیا جائے گا، پھر پورے غزہ کی آبادی کو وہاں لے جانے کی پلاننگ ہے۔ ایکسپرٹس اور NGO اسے کنسنٹریشن کیمپس کہہ رہے ہیں، جیسے ہٹلر نے بنائے تھے، جہاں لوگوں کو بغیر اختیار، بغیر گھر، ایک باڑے بندی میں بند کیا جائے گا۔ اس تابڑ توڑ تباہی کی شروعات مارچ کے آخر سے ہوئی، جب اسرائیل نے رفح میں نئی فوجی چڑھائی، ایک نیا گراؤنڈ آپریشن شروع کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دنیا اسے واقعی ہیومینیٹیرین پلان مانتی ہے، ایک انسانی پلان، یا پھر یہ جبری ہجرت اور نسلی صفائی یعنی ایتھنک کلینزنگ کی ایک نئی شکل ہے؟ بڑھتے ہیں آگے۔ اسرائیل میں انسانی تراشی نئی حدیں پار کر رہی ہے۔ اسرائیل کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے بھوکے راحت مانگنے والوں کی تعداد 800 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ آج ہوئے اسرائیلی حملوں میں کم از کم 74 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 10 لوگ ایک پانی کی لائن کے پاس کھڑے تھے اور تبھی ان کے اوپر ایک بم گرا دیا گیا۔ غزہ کا منظر کربلا کے منظر سے کم نہیں ہے۔ دونوں ہی جگہ ظالم کی ذہنیت اور ظلم ایک سے لگتے ہیں۔ UNRWA نے بھی کہا ہے کہ غزہ میں حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر دن وہاں کے بچے بھوک سے موت کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ ایک 7 مہینے کی بچی جس کا نام سلام تھا، جسے UNRWA کی ٹیم علاج دے رہی تھی، آج وہ دم توڑ گئی۔ آج سلام اس دنیا کو سلام کر گئی۔ اسے ضروری غذا کی کمی نے مار دیا۔ UNRWA کا کہنا ہے کہ ایسے ہزاروں بچے غزہ میں موجود ہیں اور ہر دن نئے کیس سامنے آ رہے ہیں۔ اگر فوراً مدد نہیں پہنچی تو حالات اور تباہی خیز ہو جائیں گے۔ عرب ممالک اور دنیا بھر سے مدد آئی ہے، اس کے بھرے ہزاروں ٹرک
चाहे अरब ममालिक की मदद हो, चाहे दुनिया भर की मदद हो, हज़ारों ट्रक उन मदद से भरे हुए गज़ा के बॉर्डर पर खड़े हैं, लेकिन इसराइल रास्ता नहीं खोल रहा और गज़ा में लोग पानी, रोटी और ज़िंदगी तीनों से महरूम हैं। भूख अब हथियार बन चुकी है और दुनिया अब भी खामोश है। बढ़ते आगे सर, गज़ा में कत्लेआम का आंकड़ा 58,000 की फिगर से ऊपर चला गया है। एक दिन में ही 24 घंटे में 139 और बॉडीज़ अस्पताल लाई गई। जो पहले आंकड़ा बताया था वो अब तक का आंकड़ा था 13 जुलाई का, ये 24 घंटे का है। गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल की जंग में कम से कम 58,026 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सिर्फ पिछले 24 घंटों में 139 जिस्म अस्पतालों में लाए गए, 425 लोग ज़ख्मी भी हुए। इस तरह अब तक के ज़ख्मियों की तादाद 1,38,520 तक जा पहुंची है। गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि कई बॉडीज़ अब भी मलबे के नीचे और सड़कों पर पड़ी हैं, लेकिन रेस्क्यू टीमें उन तक नहीं पहुंच पा रही क्योंकि बमबारी जारी है। गज़ा अब भी जल रहा है और इंसानी जानों की कीमत पर सियासत का खेल, एक गंदा खेल खेला जा रहा है। अब बात ईरान की पार्लियामेंट में एक नया बिल पेश हुआ है। इसराइल से जंग की पूरी तैयारी के लिए मिलिट्री बजट बढ़ाने की मंजूरी दी गई है, यानी जंग के घंटे अब भी बच रहे हैं। ईरान की पार्लियामेंट में इसराइली रजीम से मुकम्मल टकराव के लिए मुल्क की फौजी ताकत को मज़ीद मजबूत करने वाला एक बिल आगे बढ़ाया गया है। इतवार को पार्लियामेंट की कौमी सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी कमेटी ने इस बिल के जनरल खाके को मंजूरी दे दी। कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने बताया कि इस मीटिंग में डिफेंस मिनिस्ट्री, आर्म फोर्सेस का जनरल स्टाफ, ईरानी आर्मी और IRGC यानी पासदार इंकलाब के आला अफसरान भी शामिल थे। इस बिल का मकसद है ईरानी फ़ौज की तैयारी को हर लेवल पर बढ़ाना और इसराइल के साथ किसी भी मुकम्मल टकराव के लिए, किसी भी मुकम्मल जंग के लिए तैयार रहना। यानी इसके खदशे और आसार हैं कि ये जंग हो सकती है और एक फुल स्केल लेवल पर हो सकती है। दोस्तों, इस कदम से साफ होता है कि जंग के बादल और गहरे हो रहे हैं और अब ईरान खुलकर बजट के जरिए जवाबी तैयारी में जुट गया है। बढ़ते हैं आगे। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इसराइल की दबाव की साजिश नाकाम हो गई है। रूस ने साफ किया है कि ईरान के साथ है। रूस ने दो टूक कहा कि वो ईरान के न्यूक्लियर मसले पर इसराइल की किसी भी प्रेशर या डील का हिस्सा नहीं है। लेबनानी चैनल अल मायदीन से बात करते हुए एक रूसी ज़राए ने बताया कि इसराइल वक्त वक्त पर रूस से कहता रहा है कि वो ईरान पर प्रेशर डाले कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे, लेकिन रूस ने कभी इस मांग को नहीं माना। ये रूस के एक सोर्स ने कहा है। साथ ही रूस ने एक्सियोस वेबसाइट की उस रिपोर्ट को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि रूस ने ईरान को ज़ीरो एनरिचमेंट डील की पेशकश की थी। यानी कहा था कि आप अपना यूरेनियम एनरिच करना बिल्कुल बंद कर दो, यानी ईरान अपनी सरजमीन पर यूरेनियम एनरिचमेंट बंद कर दे। ये कहा गया था उस वेबसाइट की खबर के हवाले से कि पुतिन ने कहा है ईरान से। रूसी ज़राए ने कहा ना तो ऐसी कोई डील पेश की गई और ना ही इस मसले पर इसराइल से कोई बातचीत हो रही है। रूस का ये स्टैंड ईरान के लिए बड़ा सियासी सहारा बन सकता है और इसराइल की मनचाही प्रेशर पॉलिसी को इससे एक और झटका लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ बना हुआ है। मैं मशकूर हूँ आपका कि आप प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं। इसलिए मैं कहीं भी हूँ, कभी कभी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कहीं जाना आना पड़ता है, तभी काम आपकी मोहब्बत मुझसे करवा लेती है। सलामत रहिए, खुश रहिए।